ہم نے کہا کہ سسٹمز کا ایشو ہے اور گراس روٹ کا ایشو ہے, بٹ ابھی اب آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 سیریز ہیں بائیلیٹرل ایٹ ہوم, جس میں نیوزی لینڈ, بنگلہ دیش, ویسٹ انڈیز, آئرلینڈ, ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا نے کرنا ہے. میں سبھی سے پوچھوں گا باری باری. میں آئی ایم سیئنگ آئی شوڈنٹ یوز دا ورڈ شارٹ ٹرم سولوشنس, بٹ امیجیٹلی آپ کیا فرسٹ ایڈ دیں گے to avoid further embarrassment? Before you selecting the team, I like to see the management, the people who can actually enhance the vision. اگر ہے if at any, مجھے بڑا اتنی سی امید ہے, باقی تو اور کچھ بھی نہیں. I'm very hopeless. اوکے جی. میں صرف 2 چیزیں بدلنا نہیں دیکھوں گا کہ وہ بدلیں, ایک کپتان اور ایک کوچ. یہ سب سے بڑی زیادتی ہوتی رہی ہے. اگر ہمارا کپتان رضوان ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا, لیٹ ہم گو فار 2 years منیمم. اگر ہم نے عاقب بھائی کو, عاقب جاوید کو ایز اے ہیڈ کوچ سمجھ لیا ہے کہ یہی ہمارے ہیڈ کوچ ہیں, لیٹ ہم ورک فار 2 years. نمبر 1, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کپتان ہٹا دو, کوچ کو تو ذبح ہی کر دو, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایسا نہیں. یہ دونوں بندوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے چاہیے اب فل اسٹاپ لگانے کے بعد. اف ABCD, نو میٹر PR کتنی بڑی ہے, نو میٹر سوشل میڈیا پہ کتنا ہے اس کے جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہے ہیں, نو میٹر ایوریجز کتنی ہے, کتنا امپیکٹفل ہے اس کے اوپر سلیکٹ کرو, کتنا امپیکٹفل ہے اس کے اوپر اس کی سلیکشن کرو. تو جو اسٹینڈرڈ ٹو ریپرزینٹ پاکستان ہے نا, ایز اے اوپنر ٹو لے کے 11ویں نمبر کی بیٹنگ تک, بالر تک, ہم نے وہ اسٹینڈرڈ ابھی تک سیٹ نہیں کیے. ہم وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیں اور اس کے اوپر سلیکشن کریں, اس کے اوپر پلیئرس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں. جو ثنا نے بات کی کہ ہم اسکور موسٹ ایوریجز کے اوپر ٹیم میں آ جاتے ہیں کہ جی یہ بندے کے سب سے زیادہ ایوریج ہے یا سب سے زیادہ اسکور ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سلیکٹرز پلیئرس کے موسٹ رنس پہ جب سلیکٹ کرتے ہیں تو سارے بندے تو اوپنر اور نمبر 3 پہ کھیلنے والے ہیں. آپ کو ہر نمبر کے اوپر امپیکٹفل پرفارمر کے اوپر آپ نے سلیکشن کرنی. اسی طرح بالنگ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ہمارے یہ والے اچھے بالر پرفارمنس نہیں دے پا رہے, اچھے بڑے ٹورنامنٹ نہیں جتوا پا رہے, لیٹس موو آن. لیکن آپ کی پہلی والی بات کی تھوڑی سی وضاحت کرو اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ کپتان اور کوچ کو نہ بدلے بیکاز یو وانٹ دیم ٹو ہیو اے فل رن, تاکہ تبھی چیک اینڈ بیلنس. ایبسولوٹلی, یہ 6 ماہ کے اندر ان کو جج نہ کریں, کم از کم ان دونوں بندوں کو کنٹینیو کیا جائے اور ان کے پلانس کو دوبارہ ری ایویلویٹ کیا جائے کہ یہ دونوں کو جب بنایا گیا تھا کوئی ٹاس تو نہیں کیا تھا, انہوں نے کچھ نہ کچھ آپ کو پریزنٹ کیا ہوگا کہ جی ہم اس بیس کے اوپر اپنی پاکستان کی کرکٹ کو چلانا چاہتے ہیں. تو اگر اس کے اندر کوئی فرق نظر آ رہا ہے یا کمی نظر آ رہی ہے تو ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. ٹھیک ہے. اور لیکن ان کو 2 سال کا کانٹریکٹ اگر دیا ہوا ہے تو ان کو مدت پوری کرنے دی. جی میرے خیال میں اگر ہم ODI کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو 2027 میں 50 اوور ورلڈ کپ ہے, اور جس وینیو پہ وہ ورلڈ کپ ہے اس حساب سے آپ کا پول آف پلیئرز جو ہے وہ چاہے 20 کا ہے چاہے 25 کا ہے, آپ وہ پہلے ابھی سے نکال لیں. جس کو آپ نے کپتانی کروانی ہے اس ورلڈ کپ میں, جن پلیئرز کو آپ نے دیکھنا ہے, کھلانا ہے, وہ جتنی زیادہ یہ سیریز کھیلیں گے, جتنے زیادہ ODIs کھیلیں گے ساتھ میں, تو آپ کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے 2027 میں جو 50 اوور ورلڈ کپ ہے. تو یہ جو سیریز آ رہی ہیں, ساری بائیلیٹرل سیریز آ رہی ہیں, اس میں میک شور یہ کریں کہ وہ جو پول آف پلیئرز آپ بنائیں گے انہی کو آپ کھلائیں, تاکہ پتہ چلے آپ کو اور یہ ریڈی ہو جائیں اور آپ کے پاس بیسٹ پاسبل چانس آئے کہ آپ اس ورلڈ کپ میں اچھا کر سکیں. بالکل صحیح. بالکل, آئی تھنک شعیب بھائی کی بات سے میں اگری کرتی ہوں کہ آپ پلیئرس کو ریڈی کریں فار سکسیس. ہم خود ہی ان کو ایسا لے کے جاتے ہیں کہ ہم فیلئر کے لیے ریڈی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم سلیکشنز کرتے ہیں, آؤٹ آف نو ویئر لوگ آ جاتے ہیں, T20 سے سلیکٹ ہو کے, لیگ سے سلیکٹ ہو کے ون ڈے کھلا دیتے ہیں. تو آپ ابھی سے ایک اپنا ایک پالیسی بتائیں, ادھر جو جس کنڈیشن میں آپ نے کھیلنا ہے وہاں کی بھی ریکوائرمنٹ دیکھیں گے, کیا کرکٹ آپ کو ریکوائرڈ ہے اس کنڈیشن میں جیتنے کے لیے.